السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ موسیقی کے حوالے سے رہنمائی درکار ہے کہ اس میں کیا شے حرام ہے۔ گنگنانا تو ظاہر ہے کہ حرام نہیں، ڈھولک حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اور دف جائز ہے تو کیوں جائز ہے، جبکہ کام تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے متعلق سنا کہ وہ موسیقی کے آلات خریدنے بیچنے کو جائز سمجھتے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور بانسری بجانے کے حوالے سے روایت کہ جس کے رد عمل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، مگر اپنے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کو ایسا کرنے کو نہ کہا، کیا اس کی کیا تحقیق ہے؟ اور شادی بیاہ نکاح کے دوران دف بجانا اور گانے والیوں کی روایات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور اس طرح کے گانے اور بجانے کی کیا حدود و قیود ہیں؟ محترم بھائی، پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ موسیقی حرام ہے، اور موسیقی سے مراد ہر وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بانسری ہے، ڈھول ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی چیز ہے، یعنی جو بھی میوزک کے زمرے میں آتا ہو، کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ، وہ حرام ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ دف جائز ہے تو کیوں جائز ہے، اور ڈھولک حرام ہے تو کیوں حرام ہے، جبکہ کام دونوں کا ایک ہے۔ محترم بھائی، آپ کی یہ بات بالکل درست نہیں ہے، دونوں کا کام ایک نہیں ہے۔ ڈھول آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف سے بند ہوتا ہے، جبکہ دف جو ہے وہ ایک طرف سے خالی ہوتا ہے، یعنی جس طرح آٹا چھاننے والی جو چھاننی ہوتی ہے، اس طرح صرف ایک سائڈ کے اوپر اس کی وہ یعنی ایک تہ سی لگی ہوتی ہے، جبکہ جو ڈھولکی ہوتی ہے اس کی دونوں طرف وہ لگی ہوتی ہیں۔ تو ڈھول جو ہے وہ بجانا شریعت میں جائز نہیں ہے، وہ میوزیکل انسٹرومنٹ میں آتا ہے، لیکن دف جو ہے وہ ثابت ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ابن حزم رحمہ اللہ میوزک کے آلات کو بیچنے اور خریدنے کو جائز سمجھتے تھے؟ محترم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مجھے نہیں پتہ کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، لیکن اگر ان سے یہ بات ثابت ہو بھی، تب بھی ان کی یہ بات میرے اور آپ کے لیے یا کسی بھی مسلمان کے لیے دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ چکا کہ میوزک حرام ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں اگر وہ کوئی خریدتا ہے بیچتا ہے تو وہ بھی حرام ہے، تو پھر اس کے بعد بڑے سے بڑا عالم یا بڑے سے بڑا شیخ الاسلام اس کا موقف اگر یعنی اجتہادی جو ہے وہ یعنی درست نہ ہو اور وہ خطا پر ہو، تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ آگے آپ نے پوچھا کہ بانسری بجانے کے حوالے سے جو روایت ہے، دیکھیں وہ روایت، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سینڈ کرنی چاہیے تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں چونکہ میوزک حرام ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ ہمارا حسن ظن ہے کہ جو صحابی رسول ساتھ تھے انہوں نے بھی کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی ہوں گی، وقتاً فوقتاً اس لیے ہٹاتے ہوں گے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھ سکیں کہ یعنی میوزک کے وہ جو آواز ہے وہ بند ہوئی ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر صحابی نے انگلیاں نہیں بھی ڈالیں، پہلے تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے شوقیہ طور پر کانوں سے انگلیاں نہیں ہٹائیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلانے کے لیے کہ اب میوزک کی آواز ختم ہو چکی ہے۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہوں اور جو صحابی ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں اور وہ اس کام کو جائز سمجھتے ہوں، تو یہ یعنی نظریہ رکھنا یا یہ سوچ رکھنا یہ بالکل غلط ہے، جو کہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو ان کا کانوں میں انگلیاں نہ ڈالنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلاتے ہوں گے کہ اب جو ہے وہ آواز ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ ہم جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ صحابی یا کوئی بھی صحابی جو ہے وہ میوزک کو جائز سمجھتے ہوں۔ رہا یہ معاملہ کہ آپ نے کہا کہ شادی بیاہ اور نکاح کے دوران جو دف بجانا ہے، دف بجانا تو جائز ہے، وہ تو بالکل یعنی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ آپ نے کہا کہ وہ جو گانے والیاں جو خواتین ہوتی ہیں اس کی روایات جو موجود ہیں، حدیث موجود ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نکاح شادی کے موقع کے اوپر دف کے ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کے الفاظ جو کہ بالکل شریعت کی مخالفت پر مبنی نہ ہوں، جو عشق معشوقی یا ہوس پرستی کے اوپر مبنی نہ ہوں، یعنی اس میں بالکل بے حیائی والے الفاظ نہ ہوں، تو کوئی نظم، کوئی نشید، کوئی بھی وہ خواتین جو ہیں بڑی عمر کی یا چھوٹی بچیاں جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر، یعنی ان کی آوازیں باہر نہ جائیں، تو اس حد تک جو ہے وہ دف بجانا جائز ہے، یہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ شروع میں کہ گنگنانا تو ظاہر ہے کہ یہ حرام نہیں ہے۔ دیکھیں مطلق طور پر یہ کہنا کہ یہ حرام نہیں تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایسا گنگنانا جس میں آواز بھلے ہی، ساز بھلے ہی نہ ہو، صرف آپ کی آواز ہو، اور اس میں اگر شہوت پرستی یا شرعی مخالفت پر مبنی الفاظ ہوں، یعنی گانے گانے والے جو گویے لوگ ہوتے ہیں، اگر اس طرح کے غلط الفاظ ہوں، شرکیہ الفاظ ہوں، تو کیا وہ گنگنانا حرام نہیں ہوگا؟ بالکل حرام ہے۔ تو مطلق طور پر وہ گنگنانا حرام نہیں ہوگا، یعنی جس میں کوئی شرعی مخالفت پر مبنی یا حیا باختہ الفاظ موجود نہ ہوں۔ تو ایسے الفاظ کہ جو مہذب ہوں، جو کہ ایسی شعر و شاعری، ایسی نشید، ایسی نظم، کوئی ایسا کلام کہ جو کہ شرعی تعلیمات کے مطابق ہوں، اس میں کسی قسم کی بے حیائی والے الفاظ موجود نہ ہوں، یا کوئی گانے وغیرہ کے وہ بول نہ ہوں، تو پھر وہ جائز ہے۔ لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ شادی کا جو موقع ہوتا ہے، خوشی کا جو موقع ہوتا ہے، اس میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں شادی نکاح کے موقع کے اوپر لوگ، یعنی اللہ معاف فرمائے، میوزک تو میوزک رہا، اس کے اندر باقاعدہ ڈانس کرنے والی خواتین کو بلایا جاتا ہے، ہیجڑوں کو بلایا جاتا ہے، شرابیں اس میں چلتی ہیں، اور فضول خرچی کی جاتی ہے، پیسوں کی ویلیں کی جاتی ہیں، والعیاذ باللہ، یعنی اللہ رب العزت کی کھلی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو خوشی اس بات پر مبنی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے نافرمان بن جائیں۔ خوشی اور غمی یہ زندگی کے دونوں پہلو ہیں، اور ان دونوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔